ملک کا، ہماری قوم کا ایک انتظامیہ دن، اور جو ہمارے لیے قابل فخر دن ہے. ہماری بہادر افواج نے اپنی ملک کا ناقابل تصویر دفاع اس کو ثابت کیا کہ ہم زندہ قوم ہیں، ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں. اور انڈیا کی جو بھی اس وقت عزائم تھے ان کو ناپاک بنایا اور اللہ نے ہمیں کامیابیاں عطا کی. یہ جو آپ کے سامنے 12 شہداء کی تصویریں، ایسے ہزاروں شہید ہیں جن کی وجہ سے آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں. اور آزادی کی قدر ان لوگوں سے پوچھے جن کے پاس یہ نہیں ہے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بہت کرم ہے کہ ہم ایک آزاد ملک میں، ایک آزاد معاشرے میں سانس لے رہے ہیں. ایک صرف شعر اس کے لیے کروں گا، باقی تقریریں کیونکہ بہت ساری ہو گئی ہیں اور آپ نے جانا بھی ہے، اس کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں. ایک اسکول لائف میں میں بھی ایک مقابلے میں بھی کرتا تھا تو شعر یاد آ رہا ہے مجھے. وہ یہ ہے کہ ہری ہے شاخ تمنا مگر کھٹی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا مگر کھٹی تو نہیں، کبھی آگ جگر مگر بھجی تو نہیں. نوجوانوں میں عقابی روح بیدار ہوتی ہے تو میں اسلام کا پرچم نوجوانوں کے ہاتھ میں دیکھتا ہوں. 30 سالہ خالد بن ولید سیف اللہ کا لقب پاتے ہیں. 20 سالہ حضرت علی بستر محمد پر سونے کا شرف حاصل کرتے ہیں. صلاح الدین ایوبی کی تلوار ارض فلسطین کی ضمانت بنتی ہے. ایک طرف سراج الدولہ، دوسری طرف سلطان فتح علی ٹیپو کے گردے خون کے قطرے چیخ چیخ کر یہ اعلان کرتے ہیں کچھ کر لو نوجوانوں، اٹھتی جوانیاں ہیں. افریقہ کے سیاح نے ایک ہی عزم رکھا، شان چٹتی نہیں آنکھوں میں جانداروں کی، کلمہ پڑھتے ہیں سائے میں تلواروں کی. حاضرین مجلس، میں نے تاریخ کے ایوانوں سے نوجوانوں کی عظمتیں آپ کی نظر کی جو اس بات کی گواہ ہیں کہ میرے اسلاف کی عقابی روحیں جب بیدار ہوتی ہیں تو وہ اپنی منزل آسمانوں میں ڈھونڈتی ہیں، جن کا نعرہ ہے لطف مرنے میں ہے باقی نہ مزہ جینے میں، ایک مزہ ہے تو یہی خون جگر پینے. تو محمد بن قاسم بن کر راجہ دائر کو دور چٹاتا ہے. جب جوان علی حوصلہ ہوتا ہے تو صاحب خان بن کر 12 گھنٹوں سے چیئر لفٹ میں پھنسے عوام ملک بھوکے پیاسے 7 معصوم بچوں اور ایک استاد محترم کو گوپ اندھیری رات میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بحفاظت محفوظ مقام تک پہنچے. اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. جناب صدر